خوشبو اتار دیتا ہے. کہتے سبحان اللہ. گلوں کی جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے اور جلال حسن تو پروردگار دیتا ہے. گلوں کے جسم میں خوشبو اتار دیتا ہے اور جلال حسن تو پروردگار دیتا ہے. وہ حرف حرف کو دیتا ہے موتیوں کی چمک. وہ حرف حرف کو دیتا ہے موتیوں کی چمک. وہ لفظ لفظ میں جلوے ہزار دیتا ہے. اور خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے. کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے. خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے. کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے. اور خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں. خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں. یہ نجاشی کے آگے جعفر و تیار بن جائے. تو بڑے ہی احترام کے ساتھ گزارو مہمان خصوصی شہنشاہ خطابت خطیب العصر، یہ کہہ لیجئے خطیب باکمال، حضرت قاری محمد عاصم صاحب دامت برکاتہم سے استاد مدرسہ جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ، جو ہمارے درمیان ہاپوڑ سے تشریف لائے ہیں. بڑے احترام کے ساتھ جسارت کر رہا ہوں، آپ آئے. الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور احسان ہے، اس نے ہمیں یہاں پر دین کی بات سننے کے لیے اکٹھا کیا. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اس دین کی بات کو سنوانے کے لیے قاری محسن صاحب مدرسہ فیض حرا آپ کے لیے ذریعہ بنا. جو علماء کرام مفتیان اعظام آپ کے سامنے باتیں رکھ چکے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، شاید اگر یہ مدرسہ فیض حرا نہ ہوتا تو آپ کو شاید سننے کا موقع نہ ملتا. میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا. طبیعت تو آپ لوگوں کو دیکھ کر چاہ رہی تھی کہ بات کو لمبا کیا جائے، آپ کی امامت کو ثابت کیا جائے، آپ کو رہبر ثابت کیا جائے، آپ کو رہنما ثابت کیا جائے، مگر وقت اجازت نہیں دے رہا. قرآن کی آیت تلاوت کی میں نے، اس کی وجہ یہ ہے
وہ مہمان جس مہمان کا انتظار پورے سال ہم کرتے ہیں وہ بہت قریب آ چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے ایمان والیو، ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ کسی بھی مذہب کے اندر اتنی لمبی ٹریننگ نہیں چلتی، ہر سال ٹریننگ کیمپ نہیں لگایا جاتا۔ جو اسلام کے اندر ٹریننگ کیمپ لگایا جاتا ہے، ہر سال 1 مہینے کا ٹریننگ کیمپ ہے، روزہ رکھنا ہے۔ بھئی بیٹھے رہے، زیادہ لمبی بات نہیں۔ کیا ہے؟ ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے، کس لیے؟ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جاؤ، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والے بن جاؤ۔ اس لیے کیے، ورنہ اللہ کو کیا مل رہا ہمیں بھوکا رکھنے سے؟ اللہ کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ بلکہ ہمارا فائدہ ہے۔ اچھا، ہم مختصر بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اپریل میں ہے، گرمی پڑنی شروع ہو گئی۔ آپ کہیں کام پہ سے آتے ہیں، ڈیوٹی سے آتے ہیں، دکان سے آئے، آپ کا روزہ ہے، آپ کو پیاس لگ رہی ہے، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، اور گھر میں آئے آپ، اتفاق سے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، اکیلے ہیں آپ اکیلے ہیں، کوئی دیکھنے والا وہاں نہیں ہے، آپ کو پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، اور آپ کے گھر میں فریج ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، شربت رکھا ہوا ہے۔ بولو ایمانداری سے، کوئی شربت پیے گا؟ بولو بھائی، ملا کالونی والوں بولو بھائی زور سے۔ کیوں؟ روزہ ہے اور کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے بھائی، ہے یہ بات ملا کالونی والے کہہ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ رمضان میں دیکھے؟ اللہ رمضان میں دیکھتا ہے؟ جب تو ڈنڈی مارتا ہے اللہ نہیں دیکھتا، جب تو جھوٹ بولتا ہے اللہ نہیں دیکھتا، جب تو گالی دیتا ہے اللہ نہیں دیکھتا، جب تو حق تلفی کرتا ہے اللہ نہیں دیکھتا، جب تو زنا کرتا ہے اللہ نہیں دیکھتا، جب تو ایک دوسرے پر زیادتی کرتا ہے اللہ نہیں دیکھتا۔ بولو، تو یہی ذہن بنانا ہے رمضان کے ذریعے سے، پورے سال کے لیے۔ ہمارا اللہ صرف رمضان میں نہیں دیکھتا، پورے سال دیکھتا ہے، ہمیشہ دیکھتا ہے۔ ایسا دیکھنے والا ہے، کالے پہاڑ کے اندر کالی رات میں کالی چینٹی چلتی ہے، اسے بھی دیکھتا ہے، اس کی حرکت کو بھی محسوس کرتا ہے۔ ایسا دیکھنے والا ہے نہیں ایسا دیکھنے والا؟ یہ ذہن اگر ایک دن میں بن جائے تو کامیاب،
ایک دن میں بن جائے تو کامیاب، اور عمر بھر نہ بنے تو ناکام، عمر بھر نہ بنے تو ناکام ہے۔ چلیے اب روزہ رکھا ہے، روزے میں فرائض ہے، روزے کی حفاظت کرنی ہے، یہ کہاں سیکھیں گے؟ کس سے سیکھیں گے؟ بولو بھائی، ملا کالونی والوں بولو، کہاں سیکھیں گے؟ مدرسے میں سیکھیں گے، مکتب میں سیکھیں گے، قاری محسن کے ہاتھ جا کر سیکھیں گے۔ جب وہاں جائیں گے تو ہمیں پتا ہوگا۔ اس لیے کہا گیا، ہمارے تمہارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم دین کا حاصل کرنا ضروری اور فرض ہے۔ نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل کو سیکھنا فرض ہے، روزہ فرض ہے تو روزے کے مسائل کو سیکھنا فرض ہے، حج فرض ہے تو حج کے مسائل کو سیکھنا فرض ہے۔ اتنا علم آقا کہتے ہیں، عالم بننا فرض نہیں، مفتی بننا فرض نہیں، قاری بننا فرض نہیں، مگر اتنا علم سیکھنا جس سے حرام حلال کی تمیز ہو جائے، جس سے نمازیں صحیح ہو جائے۔ ابھی مولانا آصف صاحب میرا عزیزم یہ بات کہہ رہے تھے کہ قرآن اتنا سیکھنا جس سے نماز صحیح ہو جائے فرض ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ ضروری ہے نہیں ہے؟ تو اتنا قرآن ہمیں سیکھنا چاہیے، اتنے مسائل ہمیں جاننے چاہیے جس سے ہمارا روزہ صحیح ہو جائے۔ اب اس کو کہاں جانیں گے؟ جا کر مدرسے میں، مکتب میں سیکھیں گے۔ اور یہ ہمارے بچے ماشاءاللہ مکتب میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کس کلام کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کب تک کریں گے؟ قیامت تک کریں گے۔ ایسی کوئی کتاب دنیا کے اندر نہیں ہے جو 1400 سال سے لے کر اب تک برابر متواتی اسی انداز سے ہے جو 1400 سال پہلے تھی۔ تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور وہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کا سلسلہ جو چل رہا ہے وہ مدارس سے چل رہا ہے، مکاتب سے چل رہا ہے، اور ہمارے بچے اور بچیاں قرآن پڑھ رہی ہیں، اور انہیں قاری محسن صاحب اور بھی مدرسے والے پڑھا رہے ہیں۔ تو ان کا تعاون کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ بولو بھائی، کرنا چاہیے؟ مدرسے کا تعاون کرنا چاہیے نہیں؟ بول ہی نہیں رہے، کرنا چاہیے۔ یہ مدرسہ چل رہا ہے آپ کے ہاں، فیض حرا، یعنی جو حرا کا فیض تھا وہ اس میں آیا۔ حرا کا فیض قرآن کریم ہے جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے، تو اس کے لیے، اس مدرسے کے لیے، کیونکہ بات ایک دم ذہن منتشر ہوا، 12 بجے کی پرمیشن ہے، 12 بجے پہ دوسرے مقرر ختم ہو رہے ہیں، اب ہم کیا بیان کریں، کدھر سے گھمائیں، کہاں سے لائیں، کہاں سے ڈھونڈیں، الفاظ ڈھونڈنے میں بھی پریشانی ہو جاتی ہے۔ بہرحال مدرسے کی امداد کرنا، بھئی کون کون تیار ہے؟ جلدی سے کریں، پہل کریں کہ بھئی میں مدرسے کی امداد کرتا ہوں، 500 روپے سے، 1000 روپے سے، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ لاؤ بھئی، لاتے رہو، ہاتھ کاٹ دیتے رہو، بھیجتے رہو بچوں کے ہاتھ۔ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، انہوں نے یہ مدرسے کی مکان لیا 17 لاکھ کا، اسے بنایا ہے، قرضہ ہے، میری ماں بہنیں بھی بھیجیں اور اپنے بچوں کو بھی بھیجیں، اپنی بچیوں کو بھی بھیجیں۔ ماشاءاللہ یہ تو ملا کالونی ہے، بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ بھائی بھیجتے رہیں اور لاتے رہیں، ماشاءاللہ جلدی جلدی آئے، میری ماں بہنیں بھی بھیجتی رہیں۔ ایک بات بتائیں گے اور بات ختم کر رہے، دعا کرا رہے تھے، کیونکہ ٹائم ہی ایسا دیا قاری محسن صاحب نے
کہ جی وہ آخر ہی ہوتا ہے کہ ذہن الجھ جاتا ہے. 12 سوا 12 کی پرمیشن، اب دعا بھی ہونی ہے، پھر کیا کریں گے ہم؟ سب سے پہلے آنے والے سب سے آخر بچو ہوگی ہے، اس میں ٹائم بھی نہیں چھوڑا. 12 بجے سے پہلے کم سے کم 11:30 بجے تک. ماشاءاللہ 1000 روپے سے. کیا نام ہے آپ کا؟ جلدی سے بتائیے. محمد اسرار بھائی نے 1000 روپے سے مدرسے کی امداد کی. اللہ قبول فرمائے. بھائی 1000 کا جوڑا لے آؤ بھائی. 1000 بھائی اسرار نے دیے. دوسرا بھی کوئی کھڑا ہو. ماشاءاللہ. ایک بات کہیں گے ہم، نبی کے دین کی خاطر. کس کے لیے مانگ رہے ہم؟ نبی کے دین کے لیے مانگ رہے نا. ملا کالونی والوں آواز آ رہی نہیں؟ نبی کے دین کی خاطر جو دیتا ہے عقیدت سے، محبت سے، تو بھائی نبی کے دین کی خاطر دو، محبت سے دو، عقیدت سے دو. اور یاد رکھو جو آج آپ مدرسے میں دے رہے ہیں یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کی قبروں کے نشانات مٹ جائیں گے، مگر جو پیسہ آپ نے مدرسے میں دیا ہے اس مدرسے میں ماشاءاللہ. محمد راشد بھائی نے جوڑا کر دیا. 1000 روپے دیے. اللہ قبول فرمائے. بھائی جوڑا ہو گیا. بھائی تیسرا کوئی اور آ جائے 1000 والا، تیسرا کوئی اور آ جائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا ہماری قبروں کے نشانات مٹ جائیں گے. ہم نے جو مدرسے میں پیسہ دیا ہے، ہم نے مدرسے میں تعاون کیا ہے. جب تک یہ مدرسہ باقی رہے گا، جب تک یہاں کے بچوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، یہ بچے یہاں پڑھیں گے، حافظ بنیں گے، قاری بنیں گے، عالم بنیں گے. جب تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا برابر آپ کو ثواب ملتا رہے گا. یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کے لیے تو تیار ہو جاؤ. ابھی یہاں پر کوئی اور اعلان ہو جاتا کسی ایسے پروگرام کا جس سے دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. ابھی ہم شادی کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. آج خوشی گا رہی، خوشی کا موقع نہیں ہے. بچوں کا قرآن کریم شروع ہونے والا ہے، بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. آج آپ کے گھر میں خوشی ہے، شادی کا موقع ہے. آپ کہتے ہیں مولوی صاحب، مفتی صاحب آج خوشی ہے. مجھے تو معلوم ہی نہیں ہوا کب بچے پٹاخے لے آئے، کب بچے آتش بازی لے آئے. آتش بازی کا ڈبہ آتا ہے 3000 کا، 4000 کا، 5000 کا، جنہیں کتنے کتنے ہزار کا آتا ہے. ایمانداری سے بتاؤ، اگر آپ صبح سے شام تک محنت کر کے آتے ہیں اور بچے نے کہا ابو مجھے 10 روپے دے دو، آپ نے 10 کا نوٹ نکال کر دیا اور بچے نے ہاتھ میں لیا اور اس کے ٹکڑے کر دیے، اسے پھاڑ دیا، آپ کو غصہ آئے گا اور آپ پھڑاک سے اس کی چانٹا ماریں گے. تڑاک سے چانٹا لگے گا، بچہ رونا شروع کرے گا، بچہ بلبلانا شروع کرے گا. اس کی ماں بھاگی بھی آئے گی، کہے گی کیا بات ہو گئی، صبح سے شام تک کما کے لایا ہوں اور اس کو 10 روپے دیے، اس نے پھاڑ دیے، اس نے پھاڑ دیے. 10 روپے کے اوپر چانٹا مار دیا اور 3-4 ہزار کی پیٹی میں تیرے بیٹے نے تیرے سامنے آگ لگا دی اور تجھے احساس بھی نہیں ہوا. 4000 یا 5000 کی پیٹی آتی ہے، اسے آگ لگاتا ہے اور گولے آگ میں چھٹ رہے. یہ خوش ہو رہا، پیسے میں آگ لگ رہی ہے تو خوش ہو رہا ہے، پیسہ کامیاب ہو رہا ہے تو جیب سے نہیں نکل رہا. ملا کالونی والوں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے. وعدے کر لو، کھڑے ہو کر وعدے کر لو کہ ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق اس مدرسے کی امداد کرنی ہے. آ کے بولے 1000 روپے میں دوں گا، اگلے مہینے دینے، جب بھی دینے ہیں. قاری محمد طاہر صاحب نے 1000 روپے دیے. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. بھائی جلدی سے آ جاؤ، جلدی سے بولو بھائی. 1000 2000 تو ایسے ہی چلے جاتے ہیں آج کل.
بھئی آپ تو ڈھیلے لگ رہے ہیں، ہمیں تو یہ تھا کہ ادھر آواز نکلے گی اور آپ دینا شروع کریں گے۔ ایک بات بتائیں آپ کو، بتائیں، ٹائم ہی نہیں چھوڑا، قاری محسن نے تو بتائیں کیا۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے راستے میں ایک درویش ہے، اللہ والے ہیں، فقیر ہے، مگر کیا کر رکھا ہے ملا کالونی والوں، انہوں نے ریت کے کھروندے بنا رکھے ہیں، ریت کے مکان بنا رکھے ہیں اور صدا لگا رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں۔ کیا آواز لگ رہی ہے، کیا صدا لگ رہی ہے؟ 10 دینار میں جنت کا محل خرید لو، 10 دینار میں جنت کا مکان خرید لو۔ آج تم ملا کالونی والوں اپنی آخرت کا ذریعہ بنا سکتے ہو۔ آج تم مدرسے میں دے کر صدقہ جاریہ اپنے لیے بنا سکتے ہو، تو وہ 10 دینار میں کیا کر رہے؟ جنت کا مکان، جنت کا محل خرید لو۔ زبیدہ کو خیال آیا، پانی کی ضرورت نہیں، زبیدہ کو خیال آیا، اپنی باندی کو دیا، اپنی باندی کو 10 دینار دے دیے، باندی گئی، اللہ والے ولی کو، درویش کو 10 دینار دی آئی۔ ہارون رشید اپنے محل میں آ جاتے ہیں، اپنے مکان میں آتے ہیں اور خواب میں دیکھتے ہیں جنت میں ایک عالی شان مکان ہے، جنت میں ایک عالی شان مکان ہے۔ ہارون رشید اس میں جانے لگے، دروازے پر لکھا ہوا تھا یہ زبیدہ کا محل ہے، یہ زبیدہ کا مکان ہے، آپ اس میں نہیں جا سکتے۔ ہارون رشید کی صبح کو آنکھ کھلتی ہے، اپنی بیوی زبیدہ سے معلوم کیا تم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جس عمل کی وجہ سے جنت میں تمہارا محل بن گیا، مکان بن گیا، کہ ایک اللہ والے درویش، آج یہ سمجھو یہ قاری محسن کی طرف سے آپ کو پکارا جا رہا ہے، جنت کا مکان بنوا لو، جنت کا محل بنا لو، 1000 روپے میں، 2000 روپے میں، 100 500 روپے میں آج جنت کا محل بن رہا ہے۔ زبیدہ نے کہا ہم جب سفر میں تھے ایک مقام سے گزرے، ایک درویش تھے، اللہ والے فقیر تھے، وہ 10 دینار میں جنت کا مکان بیچ رہے تھے۔ ملا کالونی والوں 10 دینار میں جنت کا مکان۔ ہارون رشید نے کہا یہ تو سستا سودا ہے۔ آج ملا کالونی والے سمجھ نہیں رہے یہ سستا سودا ہے۔ آج آپ مدرسے کے لیے، ان بچوں کے لیے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، میرے بچے بہر صورت قناعت کرنے والے ہیں، میرے بچے بہر صورت قناعت کرنے والے ہیں، یہ بھوکے پیاسے رہ کر بھی تلاوت کرنے والے ہیں۔ یہ میرے بچے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کبھی کھانا ملا، کبھی نہیں ملا، کبھی ناشتہ ملا، کبھی نہیں ملا، مگر قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسے بچوں کے لیے ہماری جیب میں ہاتھ نہیں جائے، ہمارے پاس سے پیسے نہ نکلے، اور اتنی دیر میں اگر کہیں اور بات کرتے ملا کالونی والوں نوٹوں کی بارش ہو جاتی۔ تو ہارون رشید نے کہا یہ تو سستا سودا ہے۔ اگلے دن پھر اس راستے سے اکیلے جاتے ہیں، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، درویش ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور کیا صدا لگا رہے؟ ہارون رشید قریب آتے ہیں، قریب آئے تو کیا صدا لگ رہی ہے؟ سن لو ملا کالونی والوں، قیمت بڑھ جائے گی، آج قیمت سستی ہے، آج تھوڑے میں کام چل رہا ہے، ثواب مل جائے گا، اور کل دیکھنے کے بعد پھر نہیں، اسرائیل آ جائے، سارا مال مدرسے کا، سارا مال مسجد کا، اب تیرا ہی نہیں رہا، مدرسے کو تو جب دے گا،
اب تو یہ تیرے بیٹوں کا ہے، تیری بیٹیوں کا ہے، تیری بیوی کا ہے. یوں کیا سوچتے ہیں یار جب بچے دے دیں گے. میرے محترم بھائیوں، جب آج ہم اپنے مال کے مالک ہیں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، تو ہم یہ کیسے امید کرتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے نام کا ہمارے بیٹے دے دیں گے؟ یہ نہیں دینے والے. کیوں؟ تو نے اپنے باپ کے نام کا دیا ہے کیا؟ کھڑے ہو جاؤ کہ اپنے باپ کی طرف سے، اپنی ماں کی طرف سے 500 روپے، 1000 روپے جس ماں نے پیدا کیا ہے وہ آج دنیا میں نہیں ہے. جس باپ نے محنت کر کے کمایا ہے آج وہ دنیا میں نہیں ہے. وہ محتاج ہے تمہارے ایصال ثواب کا، وہ محتاج ہے تمہارے کچھ دینے کا. ہے نہیں ہے؟ بولو ملا کے رونے والوں، ہے محتاج؟ تو باپ کے نام کے 1000 روپے نہیں، ماں کے نام کے 1000 روپے یا 500 روپے نہیں ہے آپ کے پاس. یاد رکھو، آج آپ دیں گے، کل کو آپ کی اولاد دے گی. آپ کے لیے آپ کی اولاد دے گی. آج آپ نہیں دیں گے، کل کو آپ کی اولاد آپ کے نام کا ایصال ثواب نہیں کرے گی، نہیں کرے گی، نہیں کرے گی. نہیں سننے ملا کرانے والے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ آئی سمجھ میں؟ ہے سمجھ کر سمجھ کو سمجھو. سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. سمجھ کو گرچہ کوئی نہ سمجھے، میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ اپنے والد والدہ کے لیے لائے، اللہ ان کے لانے کو، ان کے دینے کو قبول فرمائے. تو ہارون رشید وہاں سے گزرتے، اللہ والے درویش ریت کے کھروندے، ریت کے مکان بنا رکھے ہیں. ہارون رشید پاس کو آتے ہیں، اللہ والے آواز لگاتے ہیں. کیا آواز لگتی ہے؟ 10,000 دینار میں 10,000 10,000. سن لو ملا کلونے والوں کیا کہہ رہے ہیں وہ درویش. جہاں 10 دینار تھے آج کہہ رہے ہیں 10,000 دینار میں جنت کا مکان خرید لو، 10,000 دینار میں جنت کا محل خرید لو. ہارون رشید پاس آتے ہیں، اے اللہ والے، اے درویش، کل 10 دینار کی بات تھی، آج 10,000 کی کہاں سے آ گئی؟ ملا کالونی والوں سن رہے نہیں؟ کل 10 دینار کی بات تھی، آج 10,000 کی کہاں سے آ گئی؟ اللہ والے درویش نے بڑی سادگی سے کہا، بڑی آسانی سے کہا، کل بغیر دیکھے کا سودا تھا. کل کھائے کا تھا، بولو، کل بغیر دیکھے کا سودا تھا، آج دیکھ کر آئے ہو قیمت بڑھ گئی. آج دیکھ کر آئے ہو تو قیمت بڑھ گئی. آج موقع ہے، دے سکتے ہیں، اور کل کو موقع نہیں رہے گا. اے حضرت انسان، اس زندگی کو غنیمت سمجھ. موت کے آنے سے پہلے غنیمت ہے نا. ارے مدرسے کے لیے آپ دے رہے، صدقہ کر دیں، خیرات کریں، اللہ کے نام کا دیں. آج موقع ہے، آج ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، مدرسے کی امداد کر سکتے ہیں. اور کل کو وہ کہا کسی بزرگ نے، بڑی عمدہ بات کہی، بات یہی ختم. اے حضرت انسان، آج تو کر سکتا ہے. ملا کالونی والوں سنو کیا کہہ رہے ہیں. اے حضرت انسان، آج تو کر سکتا ہے، دیکھ سکتا نہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ارے کہتے رہا کرو، میں بات کر رہا ہوں، تقریر کا تو ٹائم ہی نہیں ہے. اے حضرت انسان، آج تو کر سکتا ہے، دیکھ سکتا نہیں. آگے کیا ہوگا؟ کل کو دیکھ رہا ہوگا، کر نہ سکے گا. کل کو دیکھ رہا ہوگا اور کر نہ سکے گا. آج موقع ہے، آج ہم ثواب کما سکتے ہیں.
آج موقع ہے مدرسے کی امداد کر کے ہم ایصال ثواب کا راستہ اپنے لیے آسان کر سکتے ہیں، اور کل کو دیکھ رہے ہوں گے، کل کو دیکھ رہے ہوں گے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر کیا مل رہا ہے، 1 روپیہ 100 روپے مدرسے دینے میں کیا مل رہا ہے، مگر اس وقت کر نہ سکیں گے، اس وقت آج کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے نہیں، کل کو دیکھ رہے ہوں گے، کر نہ سکیں گے۔ ایک کام اور کر لو، بات یہی ختم ہے۔ جس کی جیب میں 1 روپیہ 2 روپے 5 روپے ایک جو بھی ہے وہ آ جائے، سب آ جائے، خالی ہاتھ لے کر آ جائے، کوئی اپنی جگہ پر بیٹھا نہ رہے، میں آگے کو آ رہا ہوں، آگے کر لو، ہاتھ ملا لو، خالی ہاتھ ہی ملا لو، جلدی سے بات ختم ہو رہی ہے، جلدی سے آ جاؤ، 1 روپیہ 2 روپے جو بھی ہے، ماشاءاللہ جلدی سے لے آؤ، خالی ہاتھ جیسے بھی جلدی لے آؤ، بس جلدی سے آ جاؤ، جلدی سے لاؤ بیٹے۔ ربی یسر ربی یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وبک نستعین وبک نستعین یا فتاح یا فتاح ربی زدنی ربی زدنی علما علما ربی زدنی ربی زدنی علما علما ربی زدنی ربی زدنی علما۔ علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تمہارے بسم اللہ شروع ہو گئی، چلو ماشاءاللہ، دعا کر لو بھائی، درود شریف پڑھ لو۔ سارے لوگوں نے آپ سے دعا کے لیے کہا ہے، بہت سارے لوگ بیمار ہیں، بہت سارے لوگ پریشان ہیں، کام کی طرف سے، ہر چیز کی طرف سے، اور کالونی میں خیر و برکت کے لیے۔ کیا نام بتاؤ مجھے نہیں یاد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے اللہ ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ قاری محسن کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ اس مدرسے کو، فیض حرا کو، اے اللہ دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ جو رکاوٹیں جو پریشانیاں اے اللہ دور فرما، اے اللہ جو قرض ہے اس کو اے اللہ آسانی سے پورا ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو معاون ہیں اے اللہ ان کی عمروں میں برکت فرما، اے اللہ جنہوں نے جو پیسے دیے ہیں اے اللہ ان کی پیسوں کو دینے کو قبول فرما، اے اللہ ان پیسے کی برکت سے، اے اللہ اس مدرسے کی امداد کی برکت سے، اے اللہ ان کی نسلوں کو حافظ اور قاری اور مولوی بنا، اے اللہ ہر گھر کے، اے اللہ ہر فرد کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ فرما، اے مولا کریم اس کالونی کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کالونی میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ ان بچوں نے قرآن کریم شروع کیا ہے، اے اللہ غیب سے اے اللہ آسانی کے ساتھ قرآن کریم کو پورا کرنے کی انہیں صحیح انداز سے توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اے اللہ حلال روزی نصیب فرما، اے اللہ حرام روزی سے اے اللہ ہم سب کی پوری انسانیت کی حفاظت فرما، اے اللہ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ اے اللہ بہت قریب آ چکا ہے، اے اللہ اس کی پوری
پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر آدمی کو, ہر بہن کو اے اللہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ روزے کے اندر جو نورانیت ملتی ہے اے اللہ ہر مومن کو اے اللہ وہ نورانیت عطا فرما. اے اللہ وہ نورانیت عطا فرما. اے اللہ روزے کے مہینے میں اے اللہ ہمارے ہوٹلوں کو بند کرنے والا بنا. اے اللہ ہمیں ہوٹلوں کو بند کرنے والا بنا. اے اللہ ہمیں صحیح انداز سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما. اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ مراکز کی حفاظت فرما. اے اللہ مکاتب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری ماؤں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما. اے اللہ شیطان سے حفاظت فرما. اے اللہ شیطانی کاموں سے حفاظت فرما. اے اللہ جھوٹ سے حفاظت فرما. اے اللہ بغض سے حفاظت فرما. اے اللہ حسد سے حفاظت فرما. اے اللہ کینہ سے حفاظت فرما. اے اللہ زنا سے حفاظت فرما. اے اللہ سود سے حفاظت فرما. اے اللہ بیاج سے حفاظت فرما. اے اللہ ہر برائی سے, ہر منکرات سے اے اللہ ہم سب کی, پوری امت کی, پوری انسانیت کی حفاظت فرما. اے اللہ پورے عالم میں امن قائم فرما. اے اللہ پورے ملک میں امن قائم فرما. اے اللہ پورے ملک میں امن قائم فرما. اے مولا کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما. ہم سب کی دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما. صلی اللہ علیہ آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.